نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں میں نے ایک ایسی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے کہ جسے ہم اگر صحیح معنوں میں پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو ہماری زندگی صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے تحت ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ تمام حضرات کی بھی اصلاح ہو سکے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ تقریر کرنے والا بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے اور آپ سب کے سب گناہگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے اور آپ تمام حضرات کو اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے۔ فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ کہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ موت کی سختی اور موت کی شدت کو سکرۃ الموت کہا جاتا ہے۔ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس پر جان کنی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندے پر تمام حقیقتیں عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں یا آپس میں معاذ اللہ یہ باتیں کرتے ہیں، خصوص بالخصوص آج کے دور میں لبرل قسم کے لوگ، کہ یہ تو سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب چونٹی کاٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بندہ مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو پھر تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ جب یہ سارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف اور بڑی شدت کا وقت ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس قسم کے سارے لوگوں پر حقیقت بالکل واضح طور پر دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ جو لوگ انکار اور نافرمانی کی روش پر گامزن ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے آنے والے جہاں کا مشاہدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوزخ کے تپتے ہوئے سرخ شعلے ایسے لوگوں کو دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ اب جب یہ سکرات موت کا وقت آتا ہے تو انسانی باڈی کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں بالکل سست پڑ جاتے ہیں۔ اگر بندے کو کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ناک کی ہڈی جسے اردو میں بانسا کہتے ہیں، یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کنپٹیاں بیٹھ جاتی ہیں،
منہ کی کھال انتہائی سخت ہو جاتی ہے، سانس اکھیڑنے لگ جاتی ہے، یعنی جلدی جلدی آنے لگ جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ عالم آخرت جس سے ساری زندگی تم منہ موڑے رہے، لوگوں میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی، اب آ گیا وہ جہاں، غور سے دیکھو تو اب کیا تم میں ہمت ہے، تم میں جرت ہے کہ تم اس کا انکار کر سکو؟ جب ساری حقیقتیں سامنے دکھائی دینے لگ جاتی ہیں تو کسی کو بھی انکار کی جرت نہیں رہتی۔ مرنے والے پر جان کنی کا عالم ہو یا نزع کا عالم ہو، یاد رکھنا مسلمانوں کہ یہ عالم بہت سخت ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے۔ انسان پر بوقت نزع پانی کا غلبہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس وقت انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سارے سمندروں کا پانی پی جاؤں، اتنی پیاس لگتی ہے، میں سارے دریاؤں کا پانی پی جاؤں۔ اب ایسے وقت میں شیطان ملعون یہ اپنا کام کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر ہر مرنے والے کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے پیاس لگی ہے؟ وہ کہتا ہے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔ یہ کہتا ہے دیکھ پانی کا پیالہ میرے پاس ہے، میں تجھے پانی دیتا ہوں، لیکن تجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور قیمت اس کی یہ ہے کہ بس تو ایک لحظہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کر دے، معاذ اللہ تو کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا میں شیطانی کاموں میں مستغرق ہوتے ہیں، لاکھ سمجھائے کسی کی بات نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کا ایمان وقت آخر کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان بڑی آسانی سے ایسے لوگوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلتے ہیں، دن ہو یا رات ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، شیطان ملعون جب ایسے شخص کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تجھے پیاس لگی ہے میں تجھے پانی دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کر دے، بندہ مومن مسکرا کے کہتا ہے شیطان تو کیا سمجھتا ہے کہ میری پیاس پانی سے بجھے گی؟ سن، میری پیاس بجھے گی تو قبر میں دیدار مصطفیٰ سے، میری پیاس بجھے گی تو قیامت کے دن دیدار خدا سے۔ تو پانی کے بدلے میرا ایمان چھیننے آیا، ساری زندگی اس ایمان کو بچاتا رہا، ساری زندگی اس ایمان کی حفاظت کرتا رہا، آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرا ہوں میں، لیکن میں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اور آج تو وقت آخر میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ میری پیاس دیدار مصطفیٰ سے بجھے گی، میری پیاس دیدار خدا سے بجھے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب شیطان بندہ مومن کی جھڑکی سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے مسلمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز
اپنے اہل بیت کے ساتھ موجود ہے، تو شیطان ملعون حلیہ بدل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو پہچان لی۔ حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، ایک شیشی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابلیس اس شیشی کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر پانی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس پانی کا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اسے ایمان کے بدلے بیچتا ہوں، یعنی وقت آخر جب مسلمان پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو خدا کا انکار کر دے اور یہ ٹھنڈا پانی میں تجھے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات ملاحظہ فرمائی تو حضور زارو قطار رونے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو جب پتا چلا تو اہل بیت کے حضرات بھی، مرد و خواتین بھی زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو بھیج دیا۔ جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی امت کو وقت آخر شیطان ملعون کے اس وار سے محفوظ فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ اس کا وار بڑا کڑا وار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت ابو زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ انہوں نے گزاری۔ جب ان کا وقت آخر آیا، ظاہر سی بات ہے بزرگ تھے، عالم دین تھے، نیک تھے، ارد گرد علماء کی جماعت جمع ہو، اور علماء کی جماعت میں سے کسی نے کہا کہ شیخ زکریا زاہد آپ پڑھیے بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت شیخ زکریا زاہد نے اپنا چہرہ ایک طرف پھیر دیا۔ عالم دین نے کہا کہ حضور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے چہرہ مبارک کا دوسری طرف پھیر دیا۔ تیسری بار جب کہا گیا کہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ ابو زکریا زاہد نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا۔ اللہ اکبر۔ اب ساری علماء کی جماعت پر ایک کیفیت طاری ہو کہ یہ تو بڑے متقی پرہیزگار انسان، انہی سے تو ہم نے دین سیکھا، انہی سے تو ہم نے حضور کی محبت سیکھی، اسلام سیکھا، اور وقت آخر 2 مرتبہ چہرہ مبارک کا ادھر ادھر کر دیا اور تیسری بار کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا۔ علماء کی جماعت رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو وہ عالم دین جو کہہ رہے تھے کہنے لگے جی حضور، میں نے 2 مرتبہ آپ سے کہا کہ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چہرہ مبارک کا ادھر پھیرا ادھر پھیرا، اور جب تیسری بار میں نے کہا کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کہا میں نہیں کہتا، میں نہیں پڑھتا۔ ابو زکریا زاہد مسکرائے، فرمانے لگے میں تم سے مخاطب نہیں تھا، میں شیطان سے مخاطب تھا۔ شیطان میرے اس طرف آیا، کہنے لگا ابو زکریا پانی کا پیالہ دیتا ہوں، خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ شیطان اس طرف آ گیا، وہی بات تھی، میں نے کہا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ تم کلمہ کفر کہو، میں نے کہا میں نہیں کہتا، میں نہیں پڑھتا۔ میں تم سے مخاطب نہیں تھا، میں تو شیطان ملعون سے مخاطب تھا۔ اب سنو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بآواز بلند۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھا، ادھر کلمہ پڑھنا تھا کہ روح جسم سے پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کی جماعت فرماتی ہے کہ جب جان کنی کی کیفیت آپ دیکھے نہ کسی کی تو کیا کیا جائے؟ فرماتے ایسے وقت میں
جس چیز پر بھی وہ بندہ لیٹا ہوا ہے، وہ چارپائی ہے، گدا ہے، بیڈ ہے یا بستر ہے، اس کو اس طرح سے پھیر دیا جائے کہ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے، اور ایسے شخص کے قریب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس وجہ سے اس شخص پر آسانی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، ہم بستر کو پھیر دیں گے، چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر دیں گے، اور سورہ یاسین شریف کی وہاں پر ہم تلاوت کریں گے، اس سے روح نکلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر مختصر سی گفتگو ذہن میں رکھو کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شارعین کہتے ہیں کہ اس کے تمام صغیر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ جو کبائر ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو صغائر معاف ہوں گے، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور تم اس سورہ مبارکہ کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو۔ اب حضور کا یہ فرمان کہ تم اس سورہ مقدسہ کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی شخص کی روح نکل رہی ہے، جان کنی کا عالم ہو، تو اس وقت تم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو تاکہ روح جسم سے آسانی سے نکل جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، یعنی ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی قبر کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ اب وہ بندہ مغفرت کا محتاج ہے۔ تو دونوں معنی اس کے یہاں پر نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سوال کو اٹھایا علماء کرام کی جماعت نے۔ علماء کرام کی جماعت کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر سورہ یاسین شریف ہی کو خاص کیوں فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو؟ کیوں؟ سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ ناس بھی ہے، سورہ عصر بھی ہے، اسی سورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کیوں فرمایا؟ اب علماء کرام کی جماعت سوال اٹھا کے جواب دیتی ہے، فرماتی ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کو خود قرآن کا دل قرار دیا، ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے احوال جس طرح اس سورہ مقدسہ میں ذکر کیے گئے، کسی اور سورہ مقدسہ میں ذکر نہیں کیے گئے۔ تیسری وجہ، اس کا پڑھنا مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس وجہ سے بھی کہا گیا۔ چوتھی وجہ کہ اس سورہ مقدسہ کا تلاوت کرنا بندے کو غفلت سے آفات اور عبادت کی طرف لاتا ہے۔ یعنی ہم سورہ یاسین شریف پڑھتے تو ہیں لیکن ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایک روز بیٹھ کر ترجمے پہ غور کر لیں تو علماء کرام کی جماعت فرماتی ہے کہ غفلت دور ہو جاتی ہے اور بندہ اطاعت کے راستے پر صحیح معنوں میں گامزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سورت کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھو۔ ایک اور بات جو ہمیں تعلیم دی گئی، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہونے کے قریب ہوں تم انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، یعنی کلمہ توحید اور رسالت کی یاد دلاؤ۔ اب کیسے تلقین کی جائے؟ اب اس میں بھی ہماری اصلاح کی گئی۔ علماء کی جماعت فرماتی ایسے نہیں کیا جائے کہ مرنے والے سے ہم کہیں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کی جماعت فرماتی ہے ہو سکتا ہے
کہ شدت موت کی وجہ سے کلمہ اس کی زبان سے نہ نکل سکے یا موت کی تکلیف کی وجہ سے وہ نہ پڑھ سکے، فرماتے ہیں طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ فرماتے ایسا کیا جائے کہ سارے نیک لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائے اور بآواز بلند کلمہ شریف کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے اس سے یہ ممکن ہے کہ مرنے والا جب اسے سنے گا تو اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا۔ فرماتے مرنے والے کو ڈائریکٹ نہیں کہو کہ تم کلمہ شریف پڑھو، وہ شدت کی وجہ سے انکار کر سکتا ہے، سارے نیک لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے پاس بآواز بلند کلمہ شریف کی تکرار کریں تو فرماتے ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ شریف جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اب بندے کا خاتمہ جو ہے نا وہ ایمان پہ ہو گیا۔ جب ایمان پہ بندے کا خاتمہ ہو گیا تو یاد رکھیں کہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بخشش کے سینکڑوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، حالات و واقعات کو پڑھتے بھی ہیں کہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا لیکن بخشا گیا، روزے نہیں رکھتا تھا لیکن بخشا گیا، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہو اور بخشا گیا۔ صحابہ کرام اہل بیت خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو اور بخشا گیا ہو۔ یاد رکھو بخششیں گناہگاروں کی ہوتی ہیں، غداروں کی نہیں ہوتی۔ تو ہم گناہگار تو ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سب کے سب گناہگار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم میں کوئی غدار نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں، علماء کی جماعت نے ایک بات ہمیں اور تعلیم فرمائی، فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اپنے عقائد کو درست رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر عقیدہ خراب ہوگا، اگر مرنے والا بد عقیدہ ہوگا، علماء کی جماعت واضح طور پر لکھتی ہے کہ ایسے شخص کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابن عساکر نے کہا کہ ایک شخص کو وقت موت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی رہی لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تمہاری زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکل رہا؟ ذرا یاد کرو کوئی ایسا کام تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے کا حکم دیا کرتا، کہتا نہیں تھا لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اب دیکھیں ساتھ بیٹھنے کا یہ وبال ہے کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نحوست سے ہمیں بچائے کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچیے آپ ٹھنڈے دل سے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو صحابہ کرام کو برا کہنے کا حکم دیتے تو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہو رہا، اور جو لوگ پیارے آقا کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، جو لوگ ختم نبوت کے مخالفین ہو ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو پھر مجھے بتاؤ کیا ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب ہوگا؟ کبھی بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ذات، برادریاں، رشتہ داریاں یہ بعد میں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کی محبت ہے، سب سے پہلے اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ کا سگا رشتہ دار، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، اگر صحابہ کرام کی گستاخ ہے، اہل بیت کی گستاخ ہے، پیارے آقا کی گستاخ ہے، تو یاد رکھو کہ ایسے کسی فرد سے بھی ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب گناہگار ہیں لیکن ان لوگوں کے غدار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اب آئیے، یہ جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب روح جسم سے نکلتی ہے، اور وہ سوال کا جواب بھی میں اس میں دوں گا کہ جو لبرل طبقہ کہتا ہے کہ چونٹی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے،
روح نکلتی ہے تو بندہ پھڑپڑاتا کیوں نہیں، تکلیف کیوں نہیں ہوتی، وہ چیختا چلاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس روح کے نکلنے کی تکلیف کتنی شدید ہے۔ آئیے میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے حضرت شہر بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام سے شدائد موت کے بارے میں سوال کیا گیا، موت کی شدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضور نے فرمایا موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ موت کی آسان تر تکلیف کی مثال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی یہ فرمائیے کہ موت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جھر بری کے درخت کی مانند کہ جس کی شاخیں ہر رگ سے اگی ہو اور پھر ان کو کوئی کھینچے۔ فرمایا یہ موت کی آسان تر تکلیف۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکل جاتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پیر میں چونٹی کاٹ لے تو تڑپ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ فرشتے جب باندھ دیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی آواز کو تم سماعت نہیں فرما سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان اور زمین پر رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے سب مر جائیں، ایک قطرہ ٹپکا دیا جائے سب مر جائیں، لیکن سنو قیامت میں ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ ایک تو یہ موت کی تکلیف ہے اور وہ قیامت کی تکلیف، وہ تکلیف اس سے بھی شدید ہوگی۔ ابن ابی دنیا نے کہا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے نا کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو اب آپ سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ تو برائے مہربانی بتائیے اب آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا بخدا میرے بیٹے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہے اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدم سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا مجھے موت کا حال سنا۔ آپ نے کہا امیر المومنین، وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو مسلمان کے اندر اور اس کی رگ و پے میں سرایت کر چکا، اب مضبوط بازوؤں والا انسان اسے کھینچ رہا، یہ موت کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ شداد بن اوس نے کہا موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے اور کینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدت موت لوگوں کو بتا دیتا تو لوگوں کے عیش و عشرت اور نیند ختم ہو جاتی۔ یہ ہے حضرت موت کے معاملات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کر، کیونکہ ان میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے۔
جو ہم کو حالات بتا. چنانچہ حضور نے فرمایا وہ یہ کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا قبر سے. اس کی پیشانی پر سجدے کے نشانات تھے. اس نے کہا اے لوگوں، تم نے مجھ کو کیوں پریشان کیا؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی شدت میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. 100 سال ہو گئے لیکن موت کی شدت میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پچھلی حالت پر لوٹا دے. تو قبر سے نکلنے کے بعد بھی موت کی شدت کو ہم محسوس کریں گے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا تم اپنے مردوں کو کلمہ توحید کی تلقین کرو، جنت کی بشارت دو، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے حلیم مرد اور عورتیں حیران ہوتے. اس وقت شیطان انسان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. اب سنیے الفاظ. حضور نے فرمایا با خدا ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے کہیں زیادہ. جسم پر تلوار کی 1000 چوٹیں لگیں اس کی شدت کم ہے، لیکن ملک الموت کو دیکھ لینے کی شدت بہت زیادہ ہے. بخدا جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہر رگ انفرادی طور پر تکلیف کو برداشت کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے. مرتے وقت انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح حلق تک پہنچتی ہے. اس وقت وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی ناک اڑ جاتی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہاں شہید اس سے مستثنا ہوتے ہیں، یعنی شہیدوں کو اس قسم کی جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اب علماء کی جماعت فرماتی ہے، حضرت کعب قرظی کہتے ہیں سب سے آخر میں ملک الموت کا انتقال ہوگا. سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوگا. ان سے کہا جائے گا مر جائیے. اس وقت وہ ایسی چیخ ماریں گے جس کو اگر زمین و آسمان والے سن پائیں تو گھبراہٹ سے سب کا دم نکل جائے. ایسی چیخ مارے. اللہ اکبر. ابن ابی دنیا نے حضرت زیاد نمیری سے کہا، روایت کیا کہ ملک الموت پر موت کی سختی مخلوق کی موت کی مجموعی سختی سے زیادہ ہوگی. ملک الموت پر بھی بہت زیادہ سختی ہوگی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک الموت ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے، اس کے اعضا چیر کر دیکھے لیکن کوئی عمل خیر نہ پائے. پھر اس کا دل چیرا، کوئی عمل خیر نہ پائے. پھر اس کے جبڑوں کو چیرا تو دیکھا کہ اس کی نوک زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. تو کتنا اہتمام ہے کہ بندہ نجات پا جائے. دل کو چیرا گیا، جسم کے اعضاء چیرے گئے، اس کے جو ہے جبڑوں کو چیرا گیا، زبان کو دیکھا گیا، زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہے. ابو نعیم نے فرقت سنجی سے روایت کیا جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ عذاب میں کمی کرو، تو دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کمی نہیں کروں گا، شاید کہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ کلمہ شریف پڑھ لے اور بخشا جائے. شاید اس تکلیف کی وجہ سے یہ کلمہ شریف پڑھ لے اور بخشا جائے. اللہ اکبر. حاکم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اسم اعظم بتاؤں؟ وہ اسم اعظم یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس شخص نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ لی اور پھر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا، سرکار فرما رہے ہیں کہ شہید کا ثواب پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا گناہوں سے پاک کر دیا جائے. تو کتنی دیر لگتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے میں. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ
یہ جو سکرات کا عالم میں نے بیان کیا، یہ جو اس کی شدت بیان کی، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ اور بڑا سستا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے پر ہم آج سے عمل کرنا شروع کر لیں تو موت جو جان کنی کا وقت ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر آسان فرما دے گا۔ علماء کرام کی جماعت فرماتی ہے وہ طریقہ ہے مسواک کا استعمال۔ میرا خیال ہے 5-10 روپے کی ہے، اور درخت سے خود توڑ لے تو فری کی ہے، مسواک کا استعمال۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ نزع کے وقت آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس پر دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وقت وفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک طلب فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود عائشہ صدیقہ میں ہے، اس وقت ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک طلب فرمائی اور مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو مسواک کا استعمال روح نکلنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے گا۔ ہم سب اگر اس پر آج عمل کر لیں تو ہمارے لیے وہ معاملات بڑے خیر کے باعث بن جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک قریب الموت انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا بہتر ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 2 فرشتے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ حضور نے فرمایا ان سے تمہارے قریب کون سا ہے ان میں سے؟ انہوں نے کہا کہ سیاہ میرے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا نیکی کم ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی دعا سے سرفراز فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ان کی زیادہ برائیوں کو معاف فرما اور تھوڑی نیکیوں کو مکمل فرما دے۔ پھر آپ نے پوچھا اب کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب تو بھلائی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا اور برائی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا، اب سیاہ فرشتہ دور ہو چکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس پر بہتر جزا کی امید کی جا سکے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی موت کے وقت لاحق ہونے والی تکالیف کا ذکر جماعت صحابہ میں فرمایا اس شخص کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا میں اسے جانتا ہوں، اس کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے جو موت کا درد محسوس نہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی یہ آپ پر سوال کر سکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے نا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بے قراری کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے پسینے کو پہنچتے تھے، کبھی اس ہاتھ سے پہنچتے تھے کبھی اس ہاتھ سے پہنچتے تھے۔ تو بعض لوگ یہاں پر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ شہیدوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی جیسے فرمایا گیا، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں بے قراری نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بے قراری کیوں تھی؟ یہ کیفیت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں تھی؟ یاد رکھے کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی، میں صرف ایک وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی سے ملنے کے بہت زیادہ خواہش مند، اس لیے آپ یہ عرض کر رہے تھے اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی، یعنی اے اللہ مجھے اپنے آپ سے ملا لے کیونکہ سب سے اعلیٰ تو ہی میرا رفیق ہے، مولا سب سے اعلیٰ تو ہی میرا رفیق ہے۔ تو سرکار پر جو بے قراری تھی وہ اس وجہ سے تھی۔ بعض لوگ معاذ اللہ مانا اور دوسرا لے لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں پھر آئندہ نشست میں اس گفتگو کو کروں گا کہ موت تو ہم سب پر آنی ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتائے اللہ تعالی کریم ہے، اللہ تعالی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے
کہ وقت وفات اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھ کے جائے گا. پتہ نہیں اللہ مغفرت کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہمیں بخشے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرا وہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں. یہ ساری باتوں کو ذہن سے نکال کے ایک طرف رکھے اور یہ بات دماغ میں رکھے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پیارے آقا کے غلام ہیں، اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے. انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یاد رکھے جیسا یقین ہم اللہ سے رکھیں گے انشاءاللہ فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ساری باتیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ 45-50 دن میں امریکہ اور کینیڈا کے اندر رہا، دیگر شہروں میں سفر کرتا رہا. الحمدللہ ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجتی رہی، درود و سلام کی صداؤں سے ہال گونجتے رہے، مسجدیں گونجتی رہی. الحمدللہ وہ درخت، وہ پودا جو میرے والد محترم نے لگایا تھا اور 16-17 سال اس کی آبیاری کرتے رہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تناور درخت کی صورت اختیار کر رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جہاں جاتا ہوں لوگ بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد آپ کے والد محترم نے بنائی، یہ مدرسہ آپ کے والد محترم نے بنایا، یہ آپ کے والد محترم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بن گیا، یہ حافظ قرآن بن گیا. الحمدللہ جہاں پر جاتا ہوں وہاں پر یہی باتیں سنتا ہوں. تو وہ جو محنت کی تھی ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ دنیا میں اب وہ تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کا پیغام کوئی دنیا میں پھیلتا رہے، پھولتا رہے اور دنیا سنیت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کو عطا فرماتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چندے کے اعلان کی اپیل کی گئی ہے اور تھوڑا وقت لگا، اس میں کام ڈیلے ہوا، لیکن آج میں آیا تو وہ کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ساری اس کی میجرمنٹ وغیرہ ہو رہی تھی اور انشاءاللہ تعالی مجھے آج ہی کہا گیا تھا کہ کام شروع ہو جائے گا، مشینیں وغیرہ سب آ جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت مشینیں وغیرہ سب آ جائیں کیونکہ نقشہ جات مکمل ہو چکے اور اس پر سب لوگوں کے سگنیچر ہو چکے جتنے لوگ اس میں شامل ہیں اور سارا ماسٹر پلان وغیرہ سب کچھ مکمل طور پہ تیار الحمدللہ ہو چکا ہے. تھوڑا وقت لگا ہے اور وقت بھی سرکاری کاموں میں لگتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ سارا کام یہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج ہی مجھے امید ہے کہ شام تک ساری مشینیں آ جانی چاہیے اور کل سے کام شروع ہو جانا چاہیے. تو اسی پر میں آنے کے بعد لگا ہوا تھا اور لوگوں سے مشورے کرتا رہا اور ابھی صبح آیا تو وہ سارا کام یہاں پر جاری تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سارے لوگ مخلص ہیں، کوئی ایک بھی اس میں پیسہ کھانے والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی پیسہ بنانے والا نہیں ہے، ایک بھی پیسہ چوری کرنے والا نہیں ہے اور سب کے سب لوگ اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور مفت میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. الحمدللہ میں دنیا میں گیا اور ایک جگہ پر میں نے تقریر کی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے شاہ صاحب ایسی تقریر میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی، یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ میری مسجد کو کچھ دینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں اتنا ہی میں رقم دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ قانونی طریقے سے یہ رقم ہماری مسجد کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں. ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ مسجد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں. اور بھی سارے لوگوں نے یقین دلایا ہے، لیکن میں نے سب سے کہا ہے کہ قانون کے مطابق رقم جو قوانین ہے دنیا کی اس کے مطابق رقم جو ہے آپ شفٹ کریں، کیونکہ آج کل پیسے کا معاملہ یہ ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. دنیا کے اندر پیسہ جو ہے یہ ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ جو قوانین پاکستان میں بن رہے ہیں آپ دیکھیے گا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کو گاڑی خریدنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ موٹر سائیکل تک خریدنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو
جائے گا، NTN لے کر کے آؤ، پیپر لے کر کے آؤ، آپ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، پیسہ کہاں سے آیا، یہ ساری چیزیں اب بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کسی کو اب مشکل میں پھنسائیں یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ جو قانون کا طریقہ ہے، جو ٹیکسز آپ نے دینے ہیں وہ دینے کے بعد آپ رقم اکاؤنٹ میں بھجوائیں، تاکہ یہاں کی گورنمنٹ کے سامنے بھی آپ سیف رہیں اور وہاں پر ہم لوگ بھی سیف رہیں کہ یہ پیسہ اس مد میں یہاں پر آیا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر 45 دن ہم نے اس چندے کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے، لیکن لوگوں کو یہی سکھایا ہے کہ قانون کے مطابق ساری چیز آپ بھجوائیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سارا اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت جلدی پائی تکمیل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوئی دل میں شیطانی خیال نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کے دل میں جو ہے وہ وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، شیطانی خیالات کو دل سے نکال دیں۔ اگر مسجد 6 مہینے پہلے بن جاتی ہے، لوگ کہتے بڑا پیسہ ہے شاہ صاحب کے پاس، فوراً مسجد بنا دی۔ اب مسجد میں تھوڑی دیر لگ گئی، کہتے ہیں دیکھو صاحب دیر لگتی جا رہی ہے، دیر لگتی جا رہی ہے۔ تو اس قوم کو تو میں کہیں پر بھی راضی نہیں کر سکتا، اور میں نے قوم کو راضی بھی نہیں کرنا ہے۔ میں نے تو اللہ رسول کے لیے کام شروع کیا ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہ ڈیمولش کیسے ہوگی، ملبہ یہاں سے کیسے ختم ہوگا، کیسے بنے گی۔ الحمدللہ وہ سارا کام کر دیا، لیکن اب دیکھیں گا آپ انشاءاللہ تعالی ایک ہی ہفتے میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔